الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اس کی آواز تھوڑی سی بڑھا دیں اس کی اسپیکر کی. ہاں وہ آ رہے ہیں. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط الآية. 28ویں پارے کی یہ آخری آیات چل رہی ہیں جن پر 2-3 ہفتوں سے بیان چل رہا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مثال بیان فرماتے ہیں لوط علیہ السلام کی بیوی کی اور نوح علیہ السلام کی بیوی کی. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. فرمایا یہ دونوں عورتیں ہمارے نیک بندوں کے نکاح میں تھیں مگر یہ دونوں پیغمبر قیامت کے دن اپنی ان بیویوں کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے. یہ رشتہ قیامت کے دن کام نہیں آئے گا. وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، اور ان دونوں عورتوں سے کہا جائے گا کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ جیسے دوسرے کافر داخل ہو رہے ہیں. اس پر بیان چل رہا تھا کہ ماحول کا بہت برا اثر پڑتا ہے. نوح علیہ الصلاۃ والسلام جس ماحول میں تھے چاروں طرف کفر اور شرک کا ماحول تھا، تو ان کی بیوی نے بجائے اپنے پیغمبر کی اپنے شوہر کی دعوت کو لبیک کہنے کے بجائے ان کی دعوت کو سننے کے بجائے وہ کام کیا جو اس وقت کا ماحول تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماحول انسان کے اوپر کتنا زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. اپنی فیملی کو بیوی بچوں کو رکھنے کے لیے آپ نے کس لوکیشن کا انتخاب کیا ہے، کس جگہ کا انتخاب کیا ہے، اس کی بہت ویلیو ہے. لوگ اس کو تو دیکھتے ہیں کہ یہ جگہ مالداروں کی ہے یا غریبوں کی ہے، یہاں گیس بجلی کا انتظام ہے یا نہیں، یہاں کنوینس قریب میں مل جائے گی کہ نہیں ملے گی، بچوں کے لیے اسکول قریب میں موجود ہے کہ نہیں. ان چیزوں کو تو دیکھتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ اس علاقے کا جو انوائرمنٹ ہے، اس علاقے کا جو ماحول ہے، یہاں کے جو لوگ جن کے ساتھ ہمارے بچوں کی اٹھک بیٹھک ہوگی وہ کس قسم کے ہیں، یہ نہیں دیکھتے. تو یہ بہت اہم ہے، بہت اہم کہ آپ جو لوگ یورپ اور امریکہ میں رہتے ہیں ان سے میں خاص طور پہ یہ کہتا ہوں کہ ایسی جگہ تلاش کریں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہو، وہاں رکھیں اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو، اور اس ماحول میں جاتے ہی کسی دینی تنظیم سے جڑ جائیں. جیسے ہی آپ یورپ امریکہ کہیں گئے تو سب سے پہلے مرکز تلاش کریں، شب جمعہ کا مرکز کہاں ہے، جا کے تھوڑا سا ٹچ رہیں اسے، ورنہ بالکل برباد ہو جاتا ہے انسان، بالکل برباد ہو جاتا ہے. یہاں تو پھر بھی تھوڑی بہت بریکیں ہوتی ہیں، وہاں جا کے بریکیں بالکل فیل، بالکل برباد ہو جاتا ہے انسان، بچے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. تو ماحول کی بہت اہمیت ہے. جن لوگوں کو قریب کا ماحول اچھا نہیں ملا اپنے گھر والوں کی ہدایت کے لیے، ان کو صحیح بنانے کے لیے، اور وہ علاقہ تبدیل بھی نہیں کر سکتے، اتنے وسائل نہیں ہیں ان کے پاس، تو وہ کیا کریں؟ تو وہ یوں کریں کہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ کسی عالم کے، کسی بزرگ کے بیان میں لے کے جائیں، تاکہ ان لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہو. وہاں جو لوگ بیان سننے آئیں گے پھر ان سے گپ شپ ہو جائے گی نا، ان سے دوستی ہو جائے گی. تو انگلش کا مشہور مقولہ ہے نا، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. آپ بالکل نیک لوگوں میں نہیں رہ سکتے تو تھوڑا تھوڑا سا بھائی ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، تھوڑی ان سے گپ شپ دوستی یاری ہوگی تو اس کے بھی انشاءاللہ اثرات پڑیں گے. اللہ نے عورت کو ایسا بنایا ہے کہ وہ شوہر کی نصیحت اس پہ اثر کرتی نہیں ہے. دنیا کی تمام عورتیں وہ اپنے شوہروں کو بیوقوف ہی سمجھتی ہیں. یہ بات مجھ سے ڈائری میں لکھوا لیں اور سگنیچر بھی کروا لیں، انگوٹھا بھی لگا دوں گا میں. وہ جو مفتی اور بزرگ اور عالم اور ڈاکٹر اور سائنسدان، یہ سب گھر سے باہر کی چیزیں ہیں.
ڈاکٹر لوگ میرے پاس آتے ہیں, بڑے بڑے اسپیشلسٹ, جن سے اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے لوگ ہزار روپے فیس دیتے ہیں کہ یار صرف ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ زیارت کے 1000 روپے ہم دیں گے. وہ کسی مریض سے آج تک پریشان نہیں ہوئے کہ یہ ایسا مشکل کیس آیا ہے کہ اس کا میں علاج نہیں کر سکتا, ایسا نہیں ہوا. اسپیشلسٹ تو ہر چیز کا علاج جانتا ہے, لیکن اگر وہ پریشان ہوتے ہیں تو چلتی نہیں ہے تو کہاں نہیں چلتی, کہہ رہے ہیں گھر میں نہیں چلتی. ان کی اپنی بیوی علاج بھی کروائے گی نا, اگر کسی لوکل ڈاکٹر سے کروا لے گی, اپنے میاں سے نہیں کروائے گی. یعنی اگر وہ گردوں کا اسپیشلسٹ ہے اور بیوی کے گردوں میں درد ہو گیا تو وہ کسی جنرل عام فزیشین کے پاس چلی جائے گی, اپنے میاں سے وہ علاج کہیں اس کو آتا واتا کیا ہے. ایک ہوتا ہے تھوڑا سا نیچر ہے. اس میں ایک اکثر واقعہ سناتا ہوں نا. ایک بزرگ تھے, وہ بڑے اللہ والے تھے, تو کافی کرامتیں ان سے صادر ہوتی تھیں, عجیب عجیب خرق عادت کے کام ہوتے تھے. لوگ کہتے تھے یہ بہت ہی پہنچے ہوئے بزرگ ہیں, دیکھو کیسے کیسے کرتب اور کیسی کیسی کرامتیں ان کے ہاتھ سے ظاہر ہوتی ہیں. تو ان کی بیوی نہیں مانتی تھی, فراڈی ہے, 2 نمبر ہے, شعبدے بازیاں کرتا ہے. بہت انہوں نے کوشش کی کہ میری بیوی کسی طرح میری معتقد ہو جائے, مجھے بزرگ مان لے. تو ایک دن انہوں نے کیا کیا, ہوا میں اڑے وہ, اور اپنے گھر سے اڑتے ہوئے, صحن سے اڑتے ہوئے چلے گئے. بیوی نے پہچانا نہیں, بیوی نے دیکھا واہ کیسے اللہ کی شان ہے, اتنے بڑے اللہ والے بزرگ ہوا میں اڑ رہے ہیں, اللہ نے ان کو کچھ کمالات دیے ہوئے ہیں, اڑ رہے ہیں ہوا میں. جب وہ گھر آئے تو بیوی کہنے لگی بزرگ ایسے ہوتے ہیں, بزرگ ایسے ہوتے ہیں, ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہے ہیں, یہ ہوتے ہیں اللہ والے, تم کیا کرامتیں دکھاتے ہو. بہت خوش ہوئے, کہنے لگے بیگم وہ میں ہی تو تھا. بیوی کہتی ہے جبھی ٹیڑے میڑے اڑ رہے تھے, سیدھے نہیں تھے. تو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی گھر میں بیوی سنتی نہیں ہماری نصیحت. جب بیوی نہیں سنے گی تو پھر بچے تو پھر زیادہ ماں کو فالو کرتے ہیں نا, بچے تو چلتے ہی ماں کے راستے پر ہیں. کیونکہ بچے یہ سمجھتے ہیں ہمیں کھلاتی بھی ماں ہے, ہمیں پلاتی بھی ماں ہے, ہمیں سلاتی بھی ماں ہے, ہمیں جگاتی بھی ماں ہے, اسکول کے لیے تیار بھی ماں کر. ان کو وہ فیس تو بیچارہ وہ 1 مہینے میں 1 دفعہ دے رہا ہوتا ہے نا باپ, وہ نظر کہاں آ رہا ہوتا ہے ان کو. وین کی فیس اور اسکول میں جتنے چالان لگا کے بھیجتے ہیں وہ اسکول والے, یونیفارم کا چالان, وہ یونیفارم بھی اسکول ہی سے ملے گا آپ کو, کہیں اور سے نہیں ملے گا. بزنس در سلیبس بھی وہیں سے ملے گا, کہیں اور سے نہیں ملے گا آپ کو. سب کچھ وہیں سے ملے گا. اپنی اپنی, جیسے ڈاکٹر ہے نا, دوا لکھ کے دے گا تو دوا اسی میڈیکل اسٹور سے ملے گی جو ڈاکٹر صاحب نے پڑوس میں کھولا ہوا ہے, یا جو میڈیکل والا ڈاکٹر صاحب کو کمیشن دیتا ہے. تو یہ سارے خرچے باپ بھر رہا ہوتا ہے جو بچوں کو نظر نہیں آ رہے ہوتے. ویسے بھی ماں سے زیادہ منسلک ہوتے ہیں, فطرت بھی ہے یہ. تو اب لوگ پریشان ہوتے ہیں بھائی بیوی کو کیسے سمجھائیں, تو نہیں سمجھا سکتے میرے بھائی, کوئی نہیں سمجھا سکتا. اس کا طریقہ یہ ہے اس کو کسی اور سے سمجھوائیں, اس کو جو ہے کسی اور سے کسی اور بزرگ کے بیان میں لے جایا کریں, اس تبلیغ میں وقت لگائیں. یہ ایک بات آپ کو بتا دوں, جو عورت پردہ نہیں کرتی اور معمولات کی پابند نہیں ہوتی, تلاوت اور ذکر اذکار کی, اس کو سیروزہ لگوا لیں آپ, پھر اس کی برکتیں دیکھیں. پردے کی پابند ہو جائے گی اور معمولات پر آ جائے گی. 15 دن لگا لیں گے تو بہت گھر کا ماحول تبدیل ہو جائے گا. اس کی بڑی برکات ہیں تبلیغ میں اس زمانے میں. اگر اپنے گھر کی مستورات کو لے کے آپ اگر وقت لگائیں, وہ جو 3 دن جس طریقے سے وہ پردہ کرواتے ہیں نا, جو اس کی پریکٹس ہوتی ہے, اسی سے عورت کو تھوڑا سا پردے سے وہ مانوس ہو جاتی ہے. جب آپ کسی کو اس کی فطرت پہ لائیں گے تو وہ تھوڑے دن جب فطرت پہ چلے گا تو وہ کہے گا بھائی اس میں تو بڑا مزہ ہے. عورت کی جو اللہ نے نیچر بنائی ہے نا, وہ بے پردگی نہیں ہے, اس کو پردے میں لطف اور مزہ آتا ہے. مگر پروپیگنڈا میڈیا نے اتنا کیا ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ پردہ کرنے والی خواتین احمق اور بیوقوف ہیں. اس کو دماغ میں یہ بات بٹھا دی ہے. وہ اپنے جسم کی نمائش کرنے میں فخر محسوس کرتی ہے, لیکن جب وہ کچھ دن ڈھک کے چلتی ہے, اسے جو سکون محسوس ہوتا ہے کہ بھئی میں محفوظ ہوں, میں سیو ہوں, تو اسے لاشعوری طور پر پردے سے محبت ہو جاتی ہے. ہمارے کسی جاننے والے نے بتایا, ایک دفعہ ہم جماعت میں گئے تو وہاں کوئی لیفٹیننٹ کمانڈر تھے نیوی کے, وہ اپنی اہلیہ کو لے کے بیرون ملک کی جماعت میں گئے تھے.
انہوں نے کہا کہ ہم کسی کنٹری میں گئے تو وہاں ایک خاتون ہمارے ساتھ آ کے 2-4 دن بیٹھی، انہوں نے بہت سخت پردہ کر لیا، ہاتھوں میں دستانے بھی لے لیے، چہرے کا پردہ بھی کر لیا، وہ جیسے ہوتا ہے نا مکمل سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک. کہہ رہے ہیں اس کا میاں آیا، بڑا حیران ہوا، کہنے لگا یہ میری بیوی وہ تھی، اس کو جب شوہر نصیحت کر رہا ہے تو اس کا اثر دیکھو. کہہ رہے میں اسے بہت سمجھایا کرتا تھا پردہ کر لے پردہ کر لے، تو ایک دن میں نے اس سے کہا چل تجھے حج کراؤں گا میں. میری نیت یہ تھی کہ حج کرے گی تو شاید تھوڑا سا اس کو اسکارف لینے کی تو عادت پڑ جائے. تو کہتی تھی میں حج نہیں کروں گی کیونکہ اس میں اسکارف لینا پڑتا ہے. فری میں حج ہو رہا ہے، میاں صاحب اپنے خرچے پہ حج پہ لے کے جا رہے ہیں، لیکن اس کو کیا ہے کہ حج کے دوران مجھے اسکارف لینا پڑے گا کیونکہ حکومت سعودی حکومت میں عورت بغیر اسکارف کے نہیں گھوم سکتی. یہ بعض چیزیں سعودیہ میں بڑی خاندانی ہیں. سعودی عرب میں آپ کو کوئی سائن بورڈ نظر نہیں آئے گا عورت کی تصویر والا، کوئی سینما گھر نظر نہیں آئے گا. یہ بہت پازیٹو چیزیں ہیں سعودی عرب کی جس کو لوگ عام طور پہ لوگ ہائی لائٹ نہیں کرتے. بہت پیارا ماحول ہے سعودی عرب کا، جو آپ کبھی جائیں تو آپ دیکھیں. اگر کوئی بے حیائی ہے تو اس کسی کے گھر میں، اب گھر کا تو شریعت نے مکلف نہیں بنایا، باہر کا ماحول بہت زبردست ہے. اور جیسی سعودی ایئر لائن میں بیٹھتے ہیں سعودی عرب سے باہر جانے کے لیے خواتین، پھر جو برقعے اتارتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا تھیں، لیکن حکومت سعودیہ نے ان کو کیا بنایا ہوا تھا. تو وہ کہتا ہے کہ میری بیوی حج کرنے نہیں جاتی تھی کہ مجھے اسکارف لینا پڑے گا، حالانکہ بھائی 30-40 دن کے لیے تجھے اسکارف دلوا رہے. نہیں یہ نہیں ہوتا مجھ سے. تو وہ سیروزے کی جماعت گئی ہے، ان کے ساتھ جا کے بیٹھی، دیکھا کہ سب نے پردہ کیا ہوا ہے، ان کا کیسا وقار ہے، ان کے چہروں پہ کیسا نور ہے. تو اس کو احساس ہوا اور اس نے ابھی وقت لگایا نہیں، انہی کے ساتھ رہتے 3 دن جماعت کے ساتھ وقت گزارا اور اللہ نے اس کو پردے کی توفیق دے دی. تو شوہر کی نصیحت نے اثر نہیں کیا، حج بھی کرا رہا ہے، خرچہ بھی کر رہا ہے، اثر کیا. غیروں کا اثر ہوتا ہے انسان پر. تو ماحول کسی طرح سے بدل دیں. ایک اور حدیث ہے ماحول کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو میرا فون ہے نا یہ 24 گھنٹے بجتا رہتا ہے. اب میں سوچ رہا ہوں کہ اس میں کوئی ایسا وہ ڈال دوں میسج بنا کے کہ جیسے یہ فون بجنا شروع ہو تو وہ خود بخود ایک میسج چلا جائے. بنائے ہوئے ہیں میں نے لیکن ابھی ہمت نہیں ہو رہی وہ بھیجنے کی، یعنی کہ ایسا نہ لوگ ڈرا جائیں خامخواہ میں. تو کچھ اس قسم کے میسج کہ بھائی اللہ کا واسطہ تھوڑی دیر خاموشی اختیار کر لو. ابھی پھر آئے گا دیکھنا. ٹھیک ہے، تو میں نے سائلنٹ پہ کر دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں میں ایک واقعہ سنایا. کان ممن کان قبلکم رجل قتل 99 نفسا بلکہ 99 نفسا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک شخص نے 99 قتل کیے. تو توبہ کا خیال آیا، مشہور حدیث ہے. راہب کے پاس گیا، بھائی میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ وہ راہب بزرگ تو تھے لیکن علم نہیں تھا. انہوں نے کہا 1-2 ہوتے تو چلو، 99 کی توبہ کہاں سے قبول ہوگی؟ تو اس نے کہا جب توبہ قبول ہی نہیں ہونی، جانا جہنم میں ہی ہے، تو سینچری پوری کر لو. اور راہب کو بھی جان سے مار دیا اس نے. پھر اس کو خیال آیا نہیں بھائی شاید توبہ قبول ہو جائے، اللہ میری مغفرت کر دے. لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے کسی عالم کا پتہ بتایا. فدل علی رجل عالم فاتاہ فقال انه قتل 100 نفس هل له من توبہ. میں نے 100 قتل کیا، کیا توبہ قبول ہو جائے گی؟ ان عالم نے کہا، حوصلہ افزائی کی، فرمایا کیوں نہیں ہوگی. لیکن ان عالم نے کیا ان کو بتایا، انطلق الى ارض کذا وکذا فان بها اناسا یعبدون اللہ فاعبد اللہ معهم. ان عالم نے کہا اس جگہ کو چھوڑو جہاں تم رہتے ہو. ان عالم کو پتا تھا یہ توبہ کر کے یہاں قائم نہیں رہ سکتا توبہ پر. چاروں طرف اس کے پان گٹکے والے لوگ ہیں، ٹارگٹ کلر ہیں، ساری انہی میں دوبارہ بیٹھے گا. بھائی انہی سے تو سیکھا ہے نا، سیاسی لوگوں سے پیسے لے لے کے انسانوں کو قتل کرنا سیکھے. جب ادھر ہی بیٹھے گا تھوڑے دن میں جب بے روزگار ہوگا تو اسے پتا ہے کہ بھائی ایک بندہ مارنے پہ اتنے ملتے ہیں. جب بھوک ستائے گی تو پھر بندہ مار دے گا، پھر توبہ کرے گا. تو 2-4 دفعہ جب ایسے توبہ توڑے گا تو مایوس ہو کے بولے گا بھائی میرا کام توبہ کرنا نہیں ہے، قتل میں لگ جائے گا ہمیشہ کے لیے. وہ عالم واقعی عالم تھے. انہوں نے کہا کہ توبہ بھی کرو مگر یہاں جا کے نہیں. انطلق الی ارض کذا و کذا، فلاں فلاں جگہ پہ جاؤ
فَإِنَّ بِهَا أُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ فَاعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ، وہاں اللہ والے ہیں، عبادت کرتے ہیں، انہی میں جا کے رہ لو. وَلَا تَرْجِعْ إِلَىٰ أَرْضِكَ، دوبارہ کبھی لوٹ کے اس زمین پر واپس نہ آنا. سچی توبہ کی نیت تھی نا اس کی، اس نے قربانی دی، اس نے کہا اپنے علاقے کو چھوڑ دوں گا میں. تو اللہ کو اس کی سچی توبہ اتنی پسند آئی کہ حدیث میں آتا ہے آدھے راستے پر پہنچا تھا، موت کا وقت آ گیا، ابھی توبہ کی نہیں ہے، آدھے راستے پر پہنچا، موت کا وقت آ گیا. فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمہ وملائکۃ العذاب، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے فرشتوں میں اور عذاب کے فرشتوں میں جھگڑا ہو گیا. قالت ملائکۃ الرحمہ جاء تائبا مقبلا الی اللہ عز وجل، جو رحمت کے فرشتے تھے انہوں نے کہا بھائی یہ تو توبہ کے ارادے سے نکلا ہے. جو عذاب کے فرشتے تھے انہوں نے کہا انہ لم یعمل خیرا قط، اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی بھی نہیں ہے، قتل سے بھرا ہوا ہے اس کا اعمال نامہ، ایک نیکی بھی نہیں ہے، کبھی اس نے اللہ کا نام نہیں لیا. تو ایسا آدمی جنت میں کیسے چلا جائے؟ بھئی کچھ تو ہونا اس کے پلے میں، ابھی تو توبہ بھی نہیں کی ہے، توبہ بھی نہیں کی ہے، کوئی نیکی ہے ہی نہیں. تو یہ کیسا آدمی ہے کہ گناہوں کے انبار لے کر آئے اور جائے جنت میں؟ یہ نہیں ہو سکتا. دونوں جھگڑ رہے ہیں، دونوں قسم کے فرض. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت تھی، ورنہ اللہ چاہتے تو بتا دیتے، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا ان میں جھگڑا ہو، پھر میں فیصلہ کروں. تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک فرشتے کو اللہ نے بھیجا، کہا کہ جاؤ دونوں کے درمیان فیصلہ کرو، دلائل دونوں کے سنو. دونوں کے دلائل سنے تو جو قاضی اور جج بن کے فرشتہ آیا اس نے کہا دلائل تو دونوں کے معقول ہیں بھائی، ایک نیکی بھی نہیں ہے تو جنت میں کیسے جائے گا؟ لیکن بہرحال جا تو نیکی کے ارادے سے رہا ہے، توبہ کے ارادے سے رہا ہے، اگرچہ توبہ کی نہیں ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ اس فرشتے نے کہا کہ زمین ناپو، اگر یہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب پہنچ چکا ہے تو اس کو نیک لوگوں میں شامل کر لو، اور اگر ابھی برے لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو اس کو برے لوگوں میں شامل کر لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقت میں وہ برے لوگوں کے قریب تھا، لیکن اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ تو جو ہے نا کھل کے لمبی ہو جا، اور نیک لوگوں کی طرف جو زمین تھی اس کو کہا کہ تو سمٹ کے چھوٹی ہو جا. ادھر سے زمین نے گھسیٹ کے اس کو ادھر کیا نیک لوگوں کے قریب، اس کی میت کو، اور ادھر والی زمین لمبی ہو گئی. فرشتوں نے ناپا تو وہ نیک لوگوں کی زمین کے قریب تھا، اور اللہ نے اس کی مغفرت کر دی. تو وہ جو فرشتے کہہ رہے تھے نا نیکی کی نہیں ہے اس نے تو جنت میں کیسے جائے گا، تو وہ فرشتوں کے حساب سے تو نہیں کی، مگر اللہ کے حساب سے اس نے نیکی کر لی. کیوں کی؟ اس لیے کہ جب توبہ کی نیت کر لی، اور نیت بھی ایسی نہیں کہ ہماری طرح کی توبہ بس توبہ توبہ استغفار استغفار، باقاعدہ جو عالم نے اس کو ہدایات دی تھیں ان ہدایات پہ عمل کیا. آج جو لوگ کہتے ہیں نا ہم توبہ کرتے ہیں قائم ہی نہیں رہتے، بھائی تم توبہ کرتے ہی نہیں ہو. انٹرنیٹ پر بےہودہ فلمیں دیکھنے کی عادت ہے، توبہ کی کر لی لیکن وہی انٹرنیٹ ادھر ہی رکھا ہوا ہے، وہی ساری چیزیں ادھر ہی رکھی ہوئی ہیں، پورا ماحول ویسے کا ویسا ہی ہے. پھر دوبارہ شیطان آپ کو اکسائے گا اس گناہ پر. آپ نے اگر توبہ کی ہے تو وہاں سے کمپیوٹر نکال کیوں نہیں دیتے، یا ایسی جگہ پہ لا کے کیوں نہیں رکھتے جہاں تنہائی نہ ہو؟ توبہ کی نیت ہی نہیں ہوتی. توبہ کر لی ہیروئن سے، چرس سے، بیٹھتا پھر بھی چرسیوں میں ہی ہے، جا کے ہیروئنچیوں میں سلام دعا انہی سے ہے. پھر پڑیا تو دیکھ کے تو پھر تو رال تو ٹپکے گی نا بھائی، جب پڑیا نظر آئے گی کسی کی جیب سے تو تھوڑے دن تو توبہ پر قائم رہے گا، اس کے بعد کہے گا وہ مولوی صاحب کی باتوں میں وہ مزہ تھوڑی ہے جو پڑیا میں تھا. ہر وقت انسان پر اللہ کا خوف نہیں رہتا، ہر وقت ایک جیسی کیفیت نہیں رہتی، ہر وقت یہ چیزیں نہیں رہتی. تو توبہ جب ہے کہ جب آپ توبہ بھی کرو اور گناہ کے جو اسباب تھے ان کو بھی ختم کر دو. دیکھو نبی کے دور میں شرابیوں نے توبہ کی، جو لوگ شراب پیتے تھے. جب قرآن مجید کا حکم آیا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، یہ شراب جوا سب شیطانی دھندے، ان کو چھوڑ دو. صحابہ نے اسی وقت شراب سے توبہ کی. مگر کیا نبی نے حکم دیا کہ اتنا کافی نہیں ہے، جو شراب کے برتن ہیں ان کو بھی توڑ دو. حالانکہ ان برتنوں کو دھو کے ان میں پانی پیا جا سکتا تھا. آپ لوگ کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے میرا خیال ہے. ان برتنوں کا کیا قصور تھا بھائی؟ اس کو 3 دفعہ دھو لیتے پاک ہو جاتا نا. جب کتے کا جھوٹا 3 دفعہ سے پاک ہو جاتا ہے، سور کا جھوٹا 3 دفعہ سے پاک ہو جاتا ہے، تو شراب تو انگور سے بنتی ہے، وہ کیوں نہیں پاک ہو جائے گا 3 دفعہ دھونے سے؟ لیکن اور اس زمانے میں برتنوں کی ویلیو بہت تھی، آج کی طرح نہیں کہ ہر گلے میں کوئی ٹھیلے والا برتن لے کے بیچ رہا ہے. وہ بیچارے غریب لوگ تھے، برتنوں کو تراش کے بڑی مشکل سے مٹی کے اور مختلف برتن بنایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ شراب بھی حرام
اور شراب کے برتن میں پانی بھی نہیں پی سکتے. جس کے پاس وہ برتن جس میں وہ شراب پیا کرتا تھا وہ برتن ہے, وہ برتن بھی اپنے ہاتھوں سے توڑ دے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ برتن نہ توڑتے تو ان برتنوں کو دیکھ کے شراب کی یاد آتی ہے, یار اس میں پیا کرتے تھے اور پی کے بہک جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. شرابیوں نے تو شرابوں پہ بڑے شاعری ہیں. لگا دی آج بوتل بھر کے میرے منہ سے ساقی نے, لگا دی آج بوتل بھر کے میرے منہ سے ساقی نے, میں کہتا ہی رہا ساقی نہیں ساقی نہیں. کہہ رہا میں چاہ رہا تھا کہ نہ پیوں, پھر بھی پلانے والے نے بوتل مجھے منہ سے بھر کے لگائی, زبردستی پلا دی. ہمارے حضرت یہ شعر پڑھا کرتے تھے اہل اللہ کے بارے میں کہ بعض لوگ دین پہ چلنا نہیں چاہتے, بزرگوں کے بیانات میں نہیں بیٹھتے, کیونکہ بیٹھیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو ہم بھی نمازی بن جائیں, ہم بھی داڑھی رکھ لیں, ہم بھی پرہیزگار بن جائیں. تو وہ چاہتے ہی نہیں کہ اللہ کی محبت کی شراب پئیں وہ, کیونکہ وہ کہیں گے اگر ہم بن گئے تو ہماری شلواریں ٹخنوں سے اوپر, ہم بھی دیکھنے میں ملا لگے, نہیں بھائی یہ خطرناک کام ہو جائے. اور یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ بیٹھیں گے تو پھر ہمیں ضمیر ملامت کرے گا, پھر نہیں بنیں گے تو اور مشکل ہو جائے گی. تو بیٹھو ہی نہیں, کنی کترا کے گزر جائے کرو. تبلیغ والے آتے ہیں چوڑی گلی سے, ان کو دیکھ کے نکل جاؤ پتلی گلی سے, پچھلا دروازہ بنایا اسی لیے جہاں سے گشت والے آئیں گے ادھر سے ہم نکلیں گے, اس لیے کہ وہ کہتے ہیں سنیں گے تو خام خام اثر ہوگا, اور نہیں ہوگا تو پھر ضمیر ملامت کرے گا, یار بات کیوں نہیں سن رہا. تو ہمارے فرمایا کرتے تھے بہت سے لوگ ہیں جو بزرگوں کے بیان نہیں سننا چاہتے, لیکن کبھی کسی طرح کسی دن آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کی محبت کی شراب ان کو پلا دی جاتی ہے اور وہ دیندار بن جاتے ہیں. ہمارے ایک دوست تھے, وہ ایک عالم کے بیان تھے, وہ داڑھی پر بہت بیان کرتے تھے. وہ کہتے یار میں ان کا بیان اس لیے سنتا کہ مجھے داڑھی نہ رکھنی پڑ جائے گی. بالکل ینگ تھے, جوانی کی بالکل اٹھان تھی اس وقت, آپ کو پتا ہے کیا سوچیں ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا یار میں ان کو گھسیٹ کے لے گیا, ہمارے استاد سے وہ, انہوں نے داڑھی پر بیان کیا اور اس نے رکھ لی داڑھی, یعنی جس چیز کا اس کو خطرہ تھا وہ ہو گیا. کہہ رہا یار میں اسی لیے نہیں آتا تھا لیکن رکھ لی داڑھی. تو اس پہ ہمارے حضرت یہ شعر پڑھا کرتے تھے, لگا دی آج بوتل بھر کے میرے منہ سے ساقی نے, میں کہتا ہی رہا ساقی نہیں ساقی نہیں. ساقی کہتے ہیں پلانے والے, یعنی ان اہل اللہ نے اللہ کی محبت کی شراب میرے منہ سے لگائی دی زبردستی. میں کہہ رہا حضرت نہیں چاہیے, مجھے نہیں چاہیے, لیکن پھر بھی لگا دی. اسی پر ایک اور شعر یاد آیا مجھے, حضرت رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالی, یہ بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے عالم. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالی اتنے بڑے عالم تو نہیں تھے لیکن بزرگ بہت بڑے تھے, اللہ والے بہت تھے. تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی چاہتے تھے کہ یہ رشید احمد گنگوہی جیسا عالم اگر ان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو گئی تو ہندوستان کے مسلمانوں کا کام بن جائے گا. ان کو کسی طرح سے اللہ کی محبت ان کے دل میں پیدا کر دو. تو بہرحال کسی طرح سے ان کو بیعت کروا دیا. پھر ان سے کہا کہ آپ ذکر کیا کرو. انہوں نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے ذکر کرنے کا, میں علمی کاموں میں اتنا مصروف ہوں, اللہ نہیں ہوتا مجھ سے, ٹائم نہیں ہے. کوئی بات نہیں. انہوں نے کہا ایسا کرو, اپنے مرید سے کہا کہ رات کو ان کا بستر میرے بستر کے ساتھ لگا دو, ان کا بستر میرے بستر کے ساتھ لگا. اور پھر رات کو خود ذکر کرنا شروع کیا. اس کی چاشنی اور اس کی لذت حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کو اتنی محسوس ہوئی, انہوں نے جب یہ ذکر کیا اتنا مزہ آیا کہ پوری زندگی پھر وہ ذکر چھوڑا نہیں انہوں نے. حتیٰ کہ جس تسبیح سے ذکر کرنا شروع کیا, حضرت گنگوہی کے بڑھاپے میں وہ تسبیح بہت پرانی ہو چکی تھی, کئی سال سے وہ ایک ہی تسبیح سے ذکر کرتے تھے, ایک ہی تسبیح سے. کسی نے کہا حضرت آپ ویسے اتنے نفیس ہیں, بڑے نفیس سے, وہ بہت ان کا شاہانہ مزاج تھا اور بہت شاہانہ طریقے سے رہتے تھے. کسی نے کہا اتنے سب چیزیں شاہانہ, لباس اتنا شاہانہ, نیچے 3 کارپیٹ رکھتے تھے پھر اس کے اوپر بیٹھتے تھے, وہ ان کا علمی کام تھا اور بہت ایسی زندگی گزارتے تھے شاہانہ. کسی نے کہا تسبیح اتنی ٹوٹی پھوٹی پرانی, اس کو چھوڑ دیں, کوئی نئی تسبیح, اتنے مریدین آپ کو نئی تسبیحات لا کے ہدیہ دیتے ہیں, چھوڑ دیں اس کو. وہ کہتے تھے جس تسبیح نے مجھے اللہ کا ذکر سکھایا ہے مجھے اس سے محبت پیدا ہو گئی ہے, یہ مجھ سے چھوڑی نہیں جاتی. اس نے مجھے اللہ کرنا, یہ اسی پہ کرتے تھے نا, اب مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے. کیسی ٹوٹی پھوٹی پرانے دھاگے اس کے میلے کچیلے سے, مگر یہ تسبیح مجھ سے چھوڑی نہیں جاتی. تو اس پہ حضرت مجذوب رحمہ اللہ نے یہ شعر پڑھا کہ حضرت گنگوہی کو جب ہوا نا ان سے ذکر سیکھا انہوں نے اور ایسا لطف آتا تھا
تو فرماتے تھے جس قلب کی آہوں نے دل پھونک دیے لاکھوں، اس قلب میں یا اللہ کیا آگ بھری ہوگی۔ جس ذات نے، جس بزرگ نے لاکھوں دلوں کو اللہ کے ذکر پہ لگا دیا، ایسی محبت تقسیم کی، اس کے اپنے دل میں اللہ کی محبت کی کیسی آگ ہوگی، کیسی آگ ہوگی اس کے اپنے دل میں۔ تو جیسے وہ ان کے ساتھ چارپائی لگا کے سوئے نا، تو کیسی اللہ کی محبت ان کے دل میں پھوٹنا شروع ہوئی، تو ایسے ہی اہل اللہ کی صحبت میں جو رہتے ہیں ان کے دل میں بھی آہستہ آہستہ اللہ کی محبت پیدا ہونا شروع ہو جاتی۔ چارپائی لگانے کی کوشش نہ کریں، ٹھیک ہے، چارپائی نہ لگائیں۔ جتنا جس کو اللہ نے توفیق دی ہے، کوئی آ کے بیان سن لے، بس چلا جائے۔ زیادہ فری ہونے کی کوشش میرے ساتھ نہ کریں، میں ویسے بزرگ بھی نہیں ہوں، سمجھ رہے ہو بات کو؟ کیونکہ پھر میرے پاس فون آتے ہیں، حضرت ہم بھی آپ کی صحبت میں رہنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا آپ میری صحبت میں رہیں گے تو میں کس کی صحبت میں رہوں گا بھائی؟ آپ اگر میری صحبت میں رہیں گے تو میں کس کی صحبت میں رہوں گا؟ میں بزرگ نہیں ہوں، نہ میری صحبت سے آپ کو فائدہ ہو، میں ابے تبے والا اسٹائل والا آدمی ہوں۔ مجھ پہ لوگ آتے ہیں حضرت جی ایسے آ کے بیٹھتے ہیں کہ کچھ درود شریف سنو، میں نے کہا بھائی مجھے ویسے تھوڑی پتلی گلی سے نکل یہاں سے، ٹھیک ہے نا۔ آتے ہیں کہتے ہیں کوئی نصیحت فرما دیں، کہتے ہیں بزرگوں کے پاس جاؤ نصیحت کے لیے۔ تو یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں بزرگوں کے فضائل بیان کر رہا ہوں، یہ میں اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ لوگ آئیں اور کہیں کہ ہم آپ کی صحبت اٹھانا چاہتے ہیں۔ میری صحبت، نہ میرے پاس ٹائم ہے صحبت اٹھوانے کا، اور نہ میری صحبت سے آپ کو کوئی فائدہ ہوگا، سمجھ رہے ہو بات؟ فائدہ ہوگا جاؤ بزرگوں کے پاس، بڑے بڑے بزرگ ہیں ان کے پاس جاؤ۔ میں بھی سوچتا ہوں کہ کسی بزرگ کی صحبت میں جا کے بیٹھوں تاکہ مجھے بھی فائدہ ہو۔ میں صرف باتیں کرتا ہوں، آپ سے باتیں سنیں، ٹھیک ہے، باتیں صحیح کرتا ہوں، کوشش یہ کرتا ہوں بات غلط نہ کروں، فائدے والی بات کروں جو آپ کے کام کی بات۔ تو اہل اللہ کے بیانات میں لے کے جائیں اپنے گھر والوں کو، بزرگوں کی صحبت میں لے کے جائیں، تبلیغ میں وقت لگوائیں، آہستہ آہستہ یہ جزیرہ بھی بالآخر زیر آب آ ہی گیا۔ سمندر میں جزیرے ہوتے ہیں نا، اس میں پانی نہیں ہوتا، وہ خشک ہوتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ اس جزیرے میں بھی پانی آ جاتا ہے، تو بڑے بڑے پتھر اور سخت دلوں کو اللہ تعالیٰ نرم کر دیں گے۔ اللہ نے قرآن میں دل کی عجیب مثال دی ہے، فرمایا کہ او اشد قسوہ، کہ ان کے جو دل ہے نا، جو نافرمان، جو بہت زیادہ، جو بالکل کفر کی طرف چلا جاتا ہے، ان کے دل فرمایا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، فرمایا پتھر دل بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بھی کبھی پگھل جاتے ہیں۔ پھر اللہ نے مثال دی، دیکھو پتھروں سے بھی پانی پھوٹتا ہے، زمین سے پانی نکلنا تو سمجھ میں آتا ہے نا، زمین میں تو دراڑیں ہوتی ہیں اور مٹی سے پانی جذب ہو کے کنویں میں آ جاتا ہے، پتھر تو بالکل سیمنٹ کی طرح ہوتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ پتھروں میں بھی ایسے پتھر موجود ہیں کہ ان کے اندر سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ تو پتھر سے پتھر دل بھی بالآخر پگھل جاتا ہے، لیکن بعض لوگ نافرمانی کرتے اور علماء سے دور رہ کے اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ پھر ان کے اندر ہدایت کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس صلاحیت کے ختم ہونے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ نیک لوگوں کی صحبت اٹھائے۔ جیسے میں نے وہ مثال دی، ان عالم نے، بنی اسرائیل کے عالم نے کیا کہا اس قاتل کو کہ بھئی یہاں نہ آؤ، اس زمین میں جا کے عبادت کرو، ادھر واپس نہ لوٹو۔ تو جب کوئی گناہ سے آپ توبہ کریں تو جو چیزیں آپ کو گناہ سے یاد کسی کو سینما گھر میں فلم دیکھنے کی عادت ہے، تو جب وہ توبہ کرے تو پھر ایسے ایریے میں نہ جائے جہاں سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں بڑے بڑے، دوبارہ ادھر ہی صدر کی طرف جا رہا ہے، وہاں بڑے بڑے سائن بورڈ کو دیکھتا ہوا جا رہا ہے، توبہ بھی کی ہے، پھر وہیں سے گزرتے ہوئے دیکھ بھی رہا ہے کہ کون سی فلم لگی ہوئی ہے، اس کو منع کرو بھائی کیوں دیکھ رہا ہے، کہ صرف نالج کے لیے تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے میں نے توبہ کر لی، کہ اتنی نالج تو ہونی چاہیے نا کہ کون سی نئی فلم آئی کون سی ہے، تو بھائی پھر تو تجھے پھر نہیں توبہ پر قائم رہے گا، جب تو دیکھے گا تو تھوڑے دن میں پھر تجھے خیال آئے گا یار تھوڑا گھس بھی جاؤ اندر، پھر توبہ کر لیں گے، کیا جا رہا ہے توبہ میں، نہ کوئی زبان کی رہی ہے، نہ کوئی پیسے خرچ ہو رہے ہیں، تو پھر چلا جائے گا، توبہ پھر تھوڑی قائم رہتا ہے۔ تو وہ ماحول بدلے، ماحول، بعض لوگ کہتے ہیں ہم گڑ گڑا کے کتنی دفعہ توبہ کر لی، ہم نے حج بھی کر لیا، پھر وہی گناہ ہو رہا ہے ہم سے۔ گڑ گڑانا تو ضروری ہے مگر گڑ گڑانا کافی نہیں ہے، کافی نہیں ہے۔ آپ گڑ گڑا کے توبہ کر لی، اللہ نے معاف کر دیا، لیکن آپ نے گناہ سے بچنے کے اسباب اختیار نہیں کیے۔ حج کر لینا کافی نہیں ہے، حج کرنے سے تو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، توبہ پر قائم رہنے کی توفیق حج سے نہیں ملتی۔ توبہ پر قائم رہنے کی توفیق کے لیے الگ الگ نسخے ہیں، الگ الگ طریقے ہیں۔ اس کا جو چیز سب میں کامن ہے وہ کیا ہے کہ جو چیز بھی گناہ کی یاد دلائے وہ کام کبھی نہ کرو۔ جب طویل عرصے تک چھوڑ دو گے
پھر انشاءاللہ اللہ دل میں یہ صلاحیت پیدا کر دیں گے. پھر اگر سینما گھر کے قریب سے بھی گزرو گے تو جانے کا دل نہیں کرے گا, بولے چھوڑو لعنت بھیجو اس کے اوپر. لیکن اس میں ٹائم لگتا ہے. اور یہ لوگ اس پہ کہتے ہیں ہم نے توبہ کر بھی لی تو توبہ پہ قائم رہنا اتنا مشکل کیوں ہو رہا ہے. تو ان کو خیال ہوتا ہے گویا یہ اللہ ظالم ہے جو ہماری مدد نہیں کر رہا. اللہ ظالم نہیں ہے, آپ نے اپنے آپ کو گناہ کر کر کے یہ لت بھی تو آپ نے خود ڈالی ہے, یہ اللہ نے تھوڑی ڈلوائی ہے. آپ ایک آدھ دفعہ گناہ ہوا ہوتا, پکی ڈھکی توبہ کر کے چھوڑ دیتے تو آسان ہوتا. آپ نے خود گناہ اس امید پہ کہ توبہ کر لوں گا, پھر گناہ کیا, پھر گناہ کیا, تو یہ لت آپ نے ڈالی ہے. اب آپ کو چھوڑنے کے لیے بھی اتنا ہی مجاہدہ چاہیے. لیکن یہ پکی ڈھکی بات ہے, جو آدمی گناہ سے بچنا چاہتا ہے, چھوڑنا چاہتا ہے, کچھ دن مجاہدہ ہوتا ہے, ہمیشہ پھر وہ کیفیت نہیں رہتی, وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے, اسے گناہ سے بچنے کی عادت پڑ جاتی ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ لوگ بدنظری کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی بہت مشکل ہے نظر جھکانا, بہت مشکل ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے, ہمارے حضرت کی جو کیفیت تھی, فرمایا ہمارے لیے نظر اٹھانا مشکل ہے. فرماتے تھے میری جب کسی عورت پہ نظر پڑتی ہے تو مجھے نظر جھکانا نہیں پڑتی, نظر خود بخود جھکتی ہے, خود بخود جھکتی ہے نظر. پھر فرماتے تھے کہ اللہ نے ہماری آنکھوں میں اسپرنگ لگائے ہوئے ہیں کہ نامحرم پہ نظر پڑے تو وہ خود بخود اسپرنگ کام کرتے نظر جھکتی ہے. فرمایا لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے کے اپنے آپ کو عادی بنا کے ان اسپرنگوں کو ڈھیلا کر دیتے ہیں. تو یہ خود اپنی عادت خود بگاڑی ہے. اب بگاڑی ہے تو پھر اس کے خلاف سدھرنے میں ٹائم لگے گا. ایک آدھ دفعہ کسی نے سٹا لگایا ہو, علاج آسان ہے, ایک ٹیکا لگا دے گا ڈاکٹر, اور ٹھیک ہے بھائی. لیکن ہیروئن چی 6 سال سے پی رہا ہے, اب توبہ پر قائم رہنے کے لیے اس کو 6 سال تو علاج کرانا پڑے گا نا بھائی. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ایڈمٹ ہو جائے. شراب سے توبہ کا طریقہ ایڈمٹ ہو جاؤ ایسے ادارے میں یا ایسے ڈاکٹر. بعض گناہ ایسے ہیں, یاد رکھو, بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کا روحانی علاج کافی نہیں ہے. روحانی سے وہ والا نہیں, وہ جو ٹوپی ڈراموں والا روحانی ہے. روحانی کا مطلب بزرگ کی صحبت میں بیٹھنا, ذکر کرنا, عبادت میں دل لگانا, یہ روحانی علاج ہے. بعض گناہ ایسے ہیں کہ ان کا روحانی علاج کافی نہیں ہے, جسمانی بھی کرنا پڑتا ہے. یہ جو فحاشی سے متعلق جتنے گناہ ہیں نا, جیسے شراب ہے, شراب جو جسم کے گناہ ہوتے ہیں نا, جسم کے, یعنی جن میں جسم آپ کا متاثر ہوتا ہے, تو ان کے علاج کے لیے ڈاکٹر سے بھی رابطہ کرنا پڑتا ہے. اب ایک آدمی جب شراب چھوڑنا چاہتا ہے تو شراب جب چھوڑے گا تو شراب کی عادت باڈی کو پڑ چکی ہے, جسم کو, تو اس کا جسم ٹوٹنا شروع ہوگا, اس سے وہ توبہ پر قائم نہیں رہتا. تو اس کا آلٹرنیٹ کس کے پاس ہے؟ بولو نا بھائی, ڈاکٹر کے پاس. وہ ڈاکٹر سے کہے میرے جسم کو نشے کی عادت ہو گئی ہے تو مجھے اس کا میڈیکلی علاج بھی کرانا پڑے گا اس کو. اگر اسے روتا دھوتا ہے تو کافی نہیں ہے, اس کو باقاعدہ ڈاکٹر سے علاج کرانا پڑے گا. اسی طرح جن کو بھی ایسے فحش کاموں کی عادت پڑ جاتی ہے, فحش کاموں کی, ان کا بھی جسم اس چیز کا عادی ہو جاتا ہے, تو پھر ان کو کچھ ایسے نسخے بھی استعمال کرنے پڑتے ہیں جو جسم کی سیٹنگ کو درست کریں. آپ تبھی میں یہ کہتا ہوں جن لوگوں کو فحاشی کی عادت پڑ گئی ہے, کسی بھی ناجائز زنا کی یا خدا نخواستہ اور کسی فحاشی کی عادت پڑ گئی ہے, انٹرنیٹ پر بیہودہ چیزیں دیکھنے کی عادت پڑ گئی ہے, وہ توبہ بھی کریں, بزرگوں سے تعلق بھی قائم کریں, ماحول بھی تبدیل کریں, اور ساتھ ساتھ اپنی اس باڈی کا علاج کریں جس باڈی کو اس غلط کام کی عادت پڑ گئی. اور اس باڈی کا علاج اصل تو نفسیاتی ڈاکٹر کرتے ہیں, لیکن ایک علاج ایسا ہے جو میں ہول سیل کے حساب سے سب کو بتاتا ہوں. وہ علاج ہے کہ اپنے آپ کو جسمانی لحاظ سے تھکایا کرو, جم جایا کرو, جم. بہت مشکل ہے بھائی سمجھانا یار, بہت مشکل ہے سمجھانا. جم سمجھتے ہیں جہاں وہ ڈنٹ ونٹ پیل رہے ہوتے ہیں. اب لوگ مجھے کہتے ہیں یہ کیسے بزرگ ہیں لوگوں کو جم کھانا بھیج رہا ہے, تو ہم تو بزرگ ہیں ہی نہیں, ہم نے تو پہلے کہہ دیا بھائی, ہم نے کب کام بزرگ ہیں. اللہ بنا دے, یہ دعا کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں بزرگ بننے کی. تو آپ جائیں جم خانے, جم جایا کریں. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ایکسرسائز کریں گے تو جسم تھک جاتا ہے, تو غلط چیزوں کی طرف آپ کی باڈی, آپ کا جسم اور آپ کے خیالات جاتے نہیں ہیں. یہ سارے کام الٹے سیدھے فارغ لوگوں کے ہوتے ہیں. گٹکا کھایا ہوا ہے, بیٹھا ہوا ہے کمپیوٹر پہ, کوئی کام ہی نہیں ہے اس کا, نہ گھر کے کام کرتا ہے, نہ بیوی بچے ہیں اس کے, کوئی کام دھندا نہیں ہے, فارغ آدمی. جو بیچارے مصروف ہوتے ہیں, مزدور طبقہ نہیں ان برائیوں میں ہوتا, سارا دن کنواں کھودنے والا, وہ گھر جا کے روٹی کھا کے بستر پہ پڑ جاتا ہے, بس سو جائے گا وہ آرام.
پھر اسے فکر ہے بھائی کل دوبارہ میں نے کمانے کے لیے نکلنا ہے. وہ کسی طوائف خانے نہیں جائے گا, وہ کہے گا بھائی میں کل کیسے مزدوری کیسے کروں گا اگر میں یہ کاموں میں لگ گیا. یہ آج کل فراغت بہت ہے, اس لیے یہ سارے الٹے سیدھے دماغ. تو جم جانے سے دو فائدے ہوں گے. ایک تو آپ تھکو گے, اس تھکاوٹ سے نیند جلدی آئے گی آپ کو, ایک بلکہ تین فائدے. نیند جلدی آئے گی, جاگو گے نہیں. دوسرا فائدہ کیا ہوگا, آپ نے جتنے انڈے پراٹھے کھائے ہیں وہ توانائی آپ کی ساری یوٹیلائز ہو جائے گی. نہیں یاری میرا خیال ہے بات, کیونکہ جب جسم میں طاقت اور توانائی جاتی ہے نا اور وہ یوٹیلائز نہیں ہوتی, پھر وہ شیطان اس کو شیطانی کاموں میں خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے. کھاؤ اسی حساب سے رہیں. اللہ کی نبی نے کنوارے آدمی کو روزے رکھنے کا حکم دیا ہے, پراٹھے کھانے کا حکم نہیں دیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے, جو کنوارے لوگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی کرو, شادی نہیں کر سکتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعلیہ بالصوم, کثرت سے روزے رکھو. ہمارے ایک دوست ہے پنجاب میں, اہل حدیث تھے, وہ میرے پاس آئے. یہ میں نے جہاں سے ٹرننگ پوائنٹ ہے نا اس کو گچی پکڑ کے رکھے تاکہ میں وہیں سے شروع کروں آگے, پھر وہ سارا بیان کہیں اور چلا جاتا. پنجاب میں تھا, ایک اہل حدیث تھے, میرے بیان بڑے شوق سے سنا کرتے تھے اور تھے بڑے لال سرخ, ہٹے کٹے, موٹے تازے, بالکل خون بھرا ہوا ہوتا ہے نا. میرے پاس آئے, کہنے لگے یار میں بڑا پریشان ہوں. کیوں؟ کہہ رہے یار بد نظری نہیں چھوٹتی, میں بازار میں بیٹھتا ہوں, میری دکان ہے, ہر رنگین عورتیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں, ہر نئے ڈیزائن کی آ رہی ہے جا رہی ہے, میں بڑا پریشان ہوں یار, میرا دماغ بڑا خراب ہوتا ہے. تو اہل حدیث سے میں نے تھوڑا سا ان سے مذاق بھی کیا. میں نے کہا صرف قرآن و حدیث کی روشنی میں بتاؤں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ میں نے کہا اگر میں اپنی طرف سے کچھ ایڈ کروں گا وہ آپ کو سمجھ میں آئے گا, صرف قرآن و حدیث کی روشنی میں بتاؤں گا آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. یعنی سمجھنے کا مطلب آپ اس کو دلی طور پر ایکسپٹ نہیں کرو گے. مذاق کر رہا تھا, دوست تھے میرے, انہوں نے کہا صرف قرآن و حدیث کی روشنی میں بتاؤ. میں نے کہا چلو پہلے صرف قرآن حدیث کی روشنی میں بتاتا ہوں, وہ مجھے پتا ہے آپ سمجھ میں آپ کی نہیں آئے گی, کیونکہ آج کل قرآن حدیث کے علاوہ ہر چیز سمجھ میں آ رہی ہے سب کے. جب کوئی ممبر میں بیٹھ کے اللہ رسول کی بات کرتا ہے تو پبلک کہتی ہے پاگل ہو گیا, پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کر رہی ہے. اسی طرح کی لوگ اسی طرح ہی کہتے ہیں ہم سے. ادھر ادھر کے قصے لوگوں کو زیادہ مزہ آتا ہے ان کے سننے میں. تو وہ کہنے لگے کہ یار ٹھیک ہے قرآن حدیث کی روشنی میں. میں نے کہا نبی قرآن میں تو صاف ہے, اللہ نے فرمایا کہ نکاح کرو. پہلے اللہ نے حکم دیا یغضوا من ابصارہم, مومنین سے کہیں کہ نظر کی حفاظت کریں. آگے اللہ نے حکم دیا انکحوا الایام منکم, جو بے نکاح ہیں ان کا نکاح کرا دو. تو اس کا مطلب کیا ہوا, نظر کی حفاظت کے فوراً بعد کس کا حکم دیا, نکاح کرو. ٹھیک ہے نا, تو اس کا مطلب یہ دونوں لازم اور ملزوم ہے. نظر کی حفاظت پر قائم جبھی رہے گا جب نکاح بھی کرے. میں نے کہا یہ تو قرآن ہو گیا. آگے حدیث, میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری صحیح ہے مسلم کی حدیث ہے, یا معشر الشباب, اے نوجوانوں. شباب عربی میں کہتے ہیں 15 سے لے کے 30 سال کی عمر تک کا, بالکل نوجوان, ابھی جوان, تازہ تازہ جوان ہوا ہو, 8 دانت کا نہیں, 32 دانت کا نہیں. 2 دانت کا بکرا جوان ہو جاتا ہے نا, 2 دانت کا بکرا 2 دانت کا ہوتا ہے نا قربانی میں, بھائی جوان بکرا ہونا چاہیے, تو کہتے ہیں 2 دانت. ہمارے پورے 38 دانت ہوتے, عقل داڑیں بھی نکل جاتی ہیں, پھر بھی نہیں شادی ہوتی, کرتے ہی نہیں ہے. تو وہ کہنے لگا کہ بھئی قرآن حدیث کی روشنی میں. میں نے کہا نبی نے حکم دیا 15 سے 30 سال کے لڑکے کو, جو 15 سال کا ہو گیا نا اس کو حکم دیا من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, تم میں جو بھی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نکاح کر لے. اور میں نے کہا استطاعت کا مطلب بھی سن لیں مجھ سے. استطاعت کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں, میری 1 لاکھ تنخواہ ہو جائے. استطاعت کا مطلب کہ تلاش کے باوجود آپ کو کوئی اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. بہت مشکل ہے بھائی, بہت مشکل ہے سمجھانا. ایک ایک لفظ جو میں کہہ رہا ہوں نا, یہ اس کی قدر کریں, اس کی قدر کریں. آج لوگ کہتے ہیں استطاعت نہیں ہے. بھائی کیسے, ابھی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, ابھی میری تنخواہ کتنی ہے, ایکچولی 20,000 میں 10,000 میں ہوتا کیا ہے. علماء نے لکھا ہے اگر آپ زیرو ہیں, 1 روپیہ بھی نہیں کماتے, مگر کوئی آدمی اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہو گیا کہ چلو یار کچھ نہیں کما رہے لیکن بندہ شریف ہے, آج نہیں کما رہا کل پڑھ لکھ کے کما لے گا, داماد ہاتھ سے نہ نکل جائے میرے, نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گیا. علماء نے لکھا ہے کہ ایسا آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ میں نکاح کی استطاعت نہیں ہے, کیونکہ رشتہ تو مل گیا نا آپ کو, استطاعت ہے آپ کے اندر. ہمارے ہاں لڑکوں کو رشتے مل رہے ہوتے ہیں, وہ خود نہیں کر رہے ہوتے.
ابھی ابا نے منع کیا, ابھی اماں نے منع کیا, ابھی بھائی نے منع کیا, بہن نے منع کیا, ابھی یہ بیٹھی ہوئی, ابھی وہ بیٹھا ہوا ہے, ابھی فلانے مسئلے, ابھی بڑے منجلے کی پہلے ہو جائے, پھر بڑے والے کی پہلے ہو جائے. یہ ٹوپی ڈرامے نہیں ہیں. استطاعت نہ ہونے کا مطلب یہ کہ بھائی شادی کرنی ہے لڑکی سے اور لڑکی شادی کے لیے تیار ہے نہیں, چاہے وہ کسی بھی وجہ سے تیار نہ ہو. اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کی انکم نہیں ہے, اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کی شکل اچھی نہیں ہے, اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کہ بھئی آپ کا خاندان اچھا نہیں, وہ اس کی ٹینشن ہے. لیکن آپ نے کوشش کر لی, آپ کو کوئی گھاس ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب اس میں لوگ کیا کرتے ہیں, ہمارا معیار اونچا ہونا چاہیے, ہمیں ہمارے معیار کی نہیں مل رہی, یہ بھی استطاعت میں داخل نہیں ہے. قرآن کے الفاظ دیکھو تو آپ کو فری میں ایسی خاندانی تحقیقات سننے کو مل رہی ہیں, اس کی قدر کریں. اگر مسلمان ہیں, اسلام کو فالو کرتے ہیں, میں وہ بات کروں گا جو اسلام کہتا ہے, پبلک کیا کہتی ہے, خاندان کیا کہتا ہے, ابا کیا کہتے ہیں, نانی کیا کہتی ہے, امی کیا کہتی ہیں, بہنوئی کیا کہتا ہے, وہ آپ کی ٹینشن ہے, وہ میری ٹینشن نہیں ہے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مل تو رہا ہے لیکن میرے حساب سے وہ اچھا نہیں ہے, تو یہ بھی غلط ہے. قرآن کے الفاظ ہیں وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ. اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں آزاد عورت نہیں مل رہی نکاح کے لیے تو کسی کی باندی سے شادی کر لو. نہیں یاری بات. باندی کیا ہوتی ہے؟ باندی کہتے ہیں کسی کی غلام اور لونڈی. اس زمانے میں نہیں ہوتی, وہ پرانے زمانے میں ہوا کرتی تھی. باندی کی جو حیثیت ہے وہ گھر میں کام کرنے والی نوکرانی سے کم ہوتی ہے, اس سے بھی کم تر, کیونکہ وہ جنگ میں دشمن کی عورتیں ہیں جن کو آپ نے جنگ میں قبضہ کیا ہے, ان کو آپ عزت نہیں دیتے. آپ کو تو یہ تو ہم نے دشمن کے مرد سارے قتل ہو گئے تھے, ان کی عورتیں بچ گئی تھی تو ہم قبضہ کر کے لے آئے ہیں ان کو, تو ایسی عورت کو عزت نہیں دیتے. تبھی صحابہ ایسی عورتوں سے نکاح نہیں کرتے تھے. بھئی نکاح تو کیا جاتا ہے نا, تو پیرالل ہو, اپنے مساوی ہو. تو اللہ نے کیا فرمایا, کسی کی باندی سے شادی کر لو. اس میں نقصان کتنے باندی سے شادی میں؟ باندی اطاعت اور فرما برداری کس کی کرے گی؟ اپنے مولا کی. وہ آپ کی مرضی پہ نہیں چلے گی. صرف آپ کو اس سے شادی کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس سے اپنی سیکچوئل ڈیزائرز پوری کر سکتے ہیں, وہ حلال ہو جائیں گی, ورنہ وہ خدمت کے قابل نہیں ہے. اور یہ ڈیزائرز بھی آپ جب مولا راضی ہوگا, کیونکہ اگر مولا نے اس کو خدمت کے لیے اپنے پاس رکھا ہے, وہ آپ سے ملنے کا ٹائم ہی نہیں دے رہا, تو بس بیٹھ کے دعائیں مانگتے رہو, اے اللہ کب میری بیوی سے میری ملاقات کب ہوگی. تو کتنی پیچیدہ شادی ہے یہ, کتنی پیچیدہ شادی. اور اس سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ آپ کا بیٹا تو ہوگا مگر وہ مولا کا غلام ہوگا. کتنے نقصانات ہیں. لیکن اللہ نے کیا فرمایا, زنا سے اور برائی سے بہتر ہے کہ اگر کوئی شریف اور خاندانی عورت نہیں مل رہی تو فی الحال گزارا کرنے کے لیے کسی کی باندی سے شادی کرو, برائی کی طرف مت جاؤ. بہت مشکل ہے بھائی, بہت مشکل ہے سمجھانا, کیونکہ برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دیا آج کے مسلمان. کنوارے لوگ فلمیں دیکھ رہے ہیں اب تو, اور یہ جب کنوارے آدمی کو بےہودہ چیزوں کی عادت پڑ جاتی ہے نا, لت پڑ جاتی ہے, پھر شادی سے اس کو خاص فائدہ نہیں ہوتا. شادی سے اتنا فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ مزید آگے جانے سے رک جاتا ہے, مگر واپس پرانی پاکیزہ زندگی پر آ جائے یہ بڑا مشکل کیس ہے. کیونکہ آج کل جو کیسز آ رہے ہیں بےہودگی کے, برائیوں کے, زنا کے, وہ شادی شدہ لوگوں کے بھی اسی طرح آ رہے ہیں جس طرح کنواروں کے آ رہے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو شادی کے بعد ان برائیوں کی عادت ان کو چھوٹتی نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا, آزاد سے نکاح کی طاقت نہیں ہے, کسی کی باندی سے کر لو. تو ہم آپ سے کہتے ہیں اللہ کے بندو, تم اگر کوئی اونچے لیول کی تمہیں نہیں مل رہی, تمہاری تنخواہ نہیں ہے, ابھی تم تعلیم میں ہو, کسی کمتر عورت سے کر لو, کسی غریب لڑکی سے کر لو. پھر یہ سوچ لینا کہ یار چلو جب پیسے آئیں گے تو پھر ایک اور کر لیں گے. خواتین سننی ہے تھوڑا سا واپس, وہ پھر بھاگ جاتی ہیں, کوئی خاتون بیان میں نہیں آتی. بس ہلکا سمجھ گئے نا کیا کہنا چاہ رہا ہوں, سمجھ تو گئے نا. بس اب میں اپنے اصل بات کی طرف آتا ہوں. وہ اہل حدیث کا جو واقعہ سنا رہا تھا, تو وہ مجھے کہنے لگے, میں نے کہا حدیث میں آتا ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ, جس میں نکاح کی استطاعت نہیں ہے. حدیث کے الفاظ ہیں, پہلا حکم دیا نکاح کرو. اگر استطاعت نہیں ہے, اور استطاعت نہ ہونے کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا. بھائی کہیں بھی جاتے ہیں لوگ کتے چھوڑ دیتے ہیں گلی میں, ایسے ایسے لوگ بھی ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں یار کہیں پتہ نہیں کسی نے کچھ کر دیا ہے, شادی نہیں ہوتی ہماری, جہاں جاؤ رشتہ لے کے جاؤ. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار
اتنی مصیبتیں اور ٹینشنیں پے در پہ آ رہی ہیں، لگتا ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ آج مجھے یعقوب علیہ السلام کا واقعہ یاد آ رہا تھا۔ یعقوب علیہ السلام پر پے در پہ کتنی مصیبتیں لگاتار آئی ہیں۔ بچے سے بھائیوں کو حسد ہو گیا، یعقوب علیہ السلام کے بچے سے ان کے بھائیوں کو حسد، پھر یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، پھر ایک بچہ ملا نہیں ہے کہ دوسرا بھی گم گیا، پھر قحط پڑ گیا، ابھی 2 بیٹے گئے ہیں جو محبوب ترین تھے اور گھر میں کھانے کے لالے پڑ گئے، لیکن یعقوب علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا کہ لگتا ہے کسی نے کچھ۔ بولتے کیوں نہیں بھائی کہ بھئی ہمارے گھر میں تو مصیبتیں ہی مصیبتیں، چلو اللہ نے بیٹا چھینا تھا وہ نہیں ملا تو کم از کم رزق تو پورا مل جاتا، چلو ایک بیٹا چھینا تھا، دوسرا تو میری خدمت کرتا بڑا ہو کر، اس کا جو بھائی تھا وہ بھی چھین لیا اللہ نے۔ میں تو، اور تاریخ کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہر پیغمبر کو اللہ نے کوئی خاص وصف عطا کیا ہے نا، خاص وصف، خاص عبادت ہوتی ہے ہر پیغمبر کی جس میں وہ ممتاز ہوتے ہیں، تو اللہ نے یعقوب علیہ السلام کو جو عبادت دی تھی نا وہ دعا، کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام اتنی دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اس دعا کی وصف میں اللہ نے یعقوب علیہ السلام کو دوسرے پیغمبروں پر فضیلت دی۔ یہاں تک بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنا سجدے میں جا کے اور گڑ گڑاتے تھے، اللہ سے دعائیں مانگتے تھے کہ ان کے گھٹنوں پہ موٹے موٹے نشان پڑ گئے تھے، سخت ہو گئے تھے ان کے گھٹنے۔ ساری زندگی دعا مانگتے رہے، میرا بیٹا مل جائے، میرا بیٹا مل جائے، میرا بیٹا مل جائے۔ دعا قبول کیسے ہو رہی ہے؟ دوسرا بھی گیا، ایک حرف شکایت کا نہیں آیا زبان، نہ کسی چوتھائی کے پاس گئے کہ میرے بیٹا ساری مصیبتیں آ رہی ہیں کچھ بتا دو، نہ عبقری رسالہ کھول کے دیکھا اس میں تو نہیں کوئی نسخہ لکھا ہوا۔ صبر 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 صبر، یہاں تک کہ جب رو رو کے نابینا ہو گئے اور اللہ سے دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، دوسرا بیٹا بھی گیا، پھر دوسرے جو آپ کی اولاد تھی اور رشتے دار تھے، بہویں تھیں اور آپ کے جو دوسرے پوتے نواسے جو بھی خاندان تھا، انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا ہو گیا، ابھی تک اس کو یاد کر رہے ہیں آپ اور مایوس نہیں ہوتے؟ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میں اپنا غم صرف اللہ سے بیان کرتا ہوں، تمہارے سامنے شکایت نہیں کر رہا۔ وارجو من اللہ ما لا ترجون، اور اللہ سے مجھے وہ امیدیں ہیں جو تمہیں نہیں ہیں۔ ابھی بھی امیدیں ہیں، اے اللہ اتنے دن ہو گئے اپنے بیٹے کی دعائیں مانگ رہا ہوں مل جائے، یہ کیسی امید ہے؟ دوسرا بھی چھین لیا اللہ نے۔ ہم ہوتے تو ہماری کیا کیفیت ہوتی؟ ہم کہتے یار یہ کچھ دعاؤں میں کچھ نہیں رکھا، جاؤ چوتھائی صاحب سے کرواؤ علاج، صحیح ہے نا؟ وہ دیوبندیوں کو بھی بیوقوف بنا رہا ہے، بڑے بڑے بزرگوں کے خلیفوں کو بھی الو بنا رہا ہے وہ، اور ہمارے دیوبندی تسلی کے ساتھ الو بنتے ہیں روحانی والوں سے۔ مجھے غصہ ان گرین والوں پہ نہیں آتا، مجھے غصہ وائٹ والوں پہ آتا ہے، یہ الو بنتے کیوں ہیں؟ کوئی بھی آ جائے نا کہ مصیبتیں آ رہی ہیں، کیا ہوا ہے کسی نے کچھ، جس کا گلا بند ہو گیا وہ کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، کسی کو فالج ہو گیا تو کسی نے جادو کر دیا ہے۔ اور بھائی یہ تو ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے، فالج انگریزوں کو بھی ہوتے ہیں یہ، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ یہی لوگ سعودی عرب میں چلے جاتے ہیں تو نہ کوئی جن آتا ہے، نہ کوئی بھوت آتا ہے، نہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ایک صاحب کہتے ہیں میں شارجہ میں 15 سال رہا ہوں، وہاں نہ میں نے کسی پہ جن دیکھا نہ بھوت دیکھا۔ پاکستان جیسے ہی آیا تو ہر تیسرے آدمی پہ جن بھی آیا ہوا ہے اور چوتھے پہ بھوت آیا ہوا ہے، اس پہ چڑیل آئی ہوئی ہے، اس پہ مسور کی دال آئی ہوئی ہے، اس پہ چنے کی دال آئی ہوئی ہے، اس پہ مولی آئی ہوئی ہے، اس پہ گاجر آئی ہوئی ہے، اس پہ ٹماٹر آئے ہوئے ہیں، کیا کیا آیا ہوا ہے۔ چھوڑ دو ان دھندوں کو، اللہ نے جو طریقہ سکھایا ہے قرآن میں، اللہ سے مانگو مانگو مانگو، نہیں دعا قبول ہو رہی پھر بھی مانگو۔ نبی نے کیا فرمایا کہ اللہ بندے کی دعا قبول کرتے رہتے ہیں، جب بندہ کہتا ہے میں مانگ مانگ کے تھک گیا مگر اللہ قبول نہیں کر رہا، اس وقت سے قبول کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس سے پہلے قبول ہو رہی تھی، جیسے یعقوب علیہ السلام اللہ سے اپنا بیٹا مانگ رہے ہیں ہے بھائی، آخر دم تک کیا کہا کہ اللہ سے امید ہے قبول کر رہا ہے، تو واقعی اللہ نے دکھایا نا، بیٹے کو بادشاہ بنا کے ملایا اللہ نے، بادشاہ بنا کے، اور دوسرا بیٹا بھی ملوا دیا۔ پھر جیسے ہی مصر گئے ہیں تو اپنے دوسرے بچوں سے کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا، میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، تم غم آیا کریں۔ پر ایک صاحب نے مجھے فون کیا کہ حضرت میں اتنا نیک دیندار نمازی پھر بھی مجھے ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی نقصان ہو رہا ہے، تو میں پتہ نہیں اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ میں نے کہا یعقوب علیہ السلام سے اللہ ناراض ہو سکتا ہے کیا؟ ان کے تو اتنے بڑے بڑے نقصانات مسلسل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو وہ میں بات بتا رہا تھا کہ وہ جو واقعہ سنا رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس میں استطاعت نہیں ہے،
فعلیہ بالصوم، تو وہ روزے رکھے. وہ کیا کرے؟ روزے رکھے. پھر میں نے اس سے کہا، میں نے کہا روزے رکھنے کا حکم نہیں دیا، فلیصم، یہ نہیں حدیث میں آتا ہے کہ اسے چاہیے کہ روزے رکھے. علیہ، اعلیٰ عربی میں ضرر کے لیے آتا ہے، نقصان پہنچانے کے لیے، یعنی روزوں کو اپنے اوپر لا کے ڈال دے. علیہ بالصوم، روزوں کو چمٹ جائے، روزوں سے کثرت سے روزے رکھے، کیونکہ 4 5 روزے 6 8 10 روزے رکھنے سے شہوت اور بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی، اور بڑھ جاتی ہے شہوت اس سے، کیونکہ عبادت سے نا انسان کی طبیعت میں لطافت پیدا ہوتی ہے، فطرت کے قریب چلا جاتا ہے وہ. تو جب فطرت کے مرد جتنی فطرت کے قریب جائے گا، اس میں عورت کی رغبت بڑھے گی، کم نہیں ہوگی. تو حدیث میں آتا ہے کثرت سے روزے، اتنے روزے رکھے کہ یہ جو انڈے پراٹھوں کے آثار ہیں نا، یہ جو توانائی اور برگر اور یہ کیا کیا کھا رہا ہے، یہ جب جسم کی طاقت ٹوٹے گی تو خود بخود خواہش نفس بھی ختم ہونا شروع ہوگی. توانائی ہی پیدا نہیں ہوگی تو یوٹیلائز کہاں ہوگی وہ جا کے. میں نے کہا قرآن حدیث کی روشنی میں. اچھا، جب میں نے نکاح کی بات کی نا، میں نے پہلا جملہ کہا حدیث کا، میں نے کہا اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے. یار نکاح کیسے کریں یار، ابھی تو بہنیں ہیں، ابھی تو یہ مسئلے، ابا ماریں گے پکڑ گئے، ابھی تو یہ ہے، ابھی تو وہ ہے، ابھی کہاں سے، ابھی اتنی تنخواہ میں کیا ہوتا ہے، ابھی نہیں. میں نے کہا ہمت کرو یار، چلتا ہے. کہہ رہا نہیں بھائی میں نہیں پٹا کر سکتا. میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر حدیث میں آتا ہے جس استطاعت نہیں ہے کثرت سے روزے. میں نے کہا قرآن حدیث کی روشنی میں. بار بار میں مذاق کر رہا تھا ان سے تو کہنے لگے کہ یار کتنے روزے رکھوں. میں نے کہا 40 تو رکھ لو بسم اللہ کر کے، 40 تو رکھو. کہہ رہے پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا جب 40 رکھو گے، اس کے بعد جب چھوڑو گے تو پہلے سے زیادہ طاقتور ہو جاؤ گے پہلے سے، کیونکہ جب روزہ رکھنے کے بعد دوبارہ کھانا پینا شروع کرتا ہے تو پہلے سے بھی زیادہ جان بنتی ہے، کیونکہ روزے نے اس کو نتھار دیا ہوتا ہے نا، سارے کولیسٹرول ختم، وہ بالکل ریفریش ہو جاتا ہے آدمی. میں نے کہا پھر جو کھاؤ گے نا پہلے سے زیادہ، روزہ رکھنے سے نتیجے کے لحاظ سے صحت بہرحال اچھی ہوتی ہے، عبادت ہے نا، وہ کمزور تھوڑی، وقتی طور پر کمزور. تو کہہ رہا پھر یہ حدیث کا مطلب کیا ہوا بھائی؟ اگر میں 40 دن کے بعد روزے رکھنا چھوڑوں گا تو پھر تو میں پہلے سے زیادہ طاقتور ہو جاؤں گا اور شہوت پیدا ہو جائے گی. تو پھر حدیث کا، یہ حدیث میں جو نسخہ بیان ہوا ہے تو یہ تو پھر کارگر نہ ہوا، پھر معاذ اللہ حدیث کا تو مفہوم پھر معاذ اللہ غلط ہو گیا. میں نے پھر اس کو بتایا، میں نے کہا یہ حدیث اس شخص کے بارے میں ہے جو رشتے کی تلاش میں لگا ہوا ہو، جب تک بیوی نہ ملے روزے رکھے، جیسے ہی مل جائے روزے رکھنا چھوڑ دے. اس کے لیے نہیں ہے جس کا 8 10 سال یا 4 5 سال شادی کا ارادہ ہی نہ ہو، کیونکہ 4 سال تھوڑی رکھے گا 4 سال تھوڑی رکھے گا روزے، وہ اتنے طویل عرصے کے لیے نہیں ہے. یہ ان لوگوں کے لیے، کیونکہ مسلم معاشرے میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ بھئی صحابہ جوان ہوتے تھے، رشتے کی تلاش میں ہوتے تھے، جب تک نہیں مل رہا تو روزے رکھتے رہو، جب مل گیا بات طے ہو گئی چلو بھئی اب روزے رکھنا چھوڑ دو. میں نے کہا آپ کا تو پروگرام ہی نہیں ہے 2-3 سال تک، 3-4 سال تک، تو آپ کے لیے روزے کا آپشن قرآن حدیث کی روشنی میں، میں نے کہا قرآن حدیث کی روشنی میں یہ روزے کا آپشن آپ کے لیے نہیں. کہہ رہے پھر کیا کروں؟ میں نے کہا قرآن حدیث میں تو اتنا ہی ہے، یا تو نکاح کرو، شادی نہیں کر سکتے تو رشتہ تلاش کرو، جب تک نہیں ملتا تو روزے رکھو. تیسرا طبقہ اسلام میں ہے ہی نہیں کہ نہ رشتہ تلاش کر رہا ہے نہ روزے رکھ رہا ہے، وہ پھر گناہوں کی طرف جائے گا، پھر آخرت کو برباد کرے گا. تو بڑے ہنس بھی رہے تھے، کہہ رہے تھے یار بڑے چکر میں ڈال دیا آپ نے قرآن حدیث کی روشنی میں ٹھیک ہے نا قرآن حدیث کی روشنی میں. تو بھائی ہم بھی تو قرآن حدیث ہی پر عمل کرتے ہیں، تو قرآن حدیث کی روشنی میں تو اللہ نے یہی کہا ہے، لڑکی کے لیے بھی لڑکے کے لیے بھی یہی حکم ہے. اب اس کے علاوہ آپ کو جو پسند ہو وہ کر لو. تو گناہوں سے بچنا بہرحال ضروری ہے. تو اگر یہ دونوں نہیں ہو سکتے تو پھر ظاہر ہے میڈیکل سائنس کی روشنی میں بھی کچھ فائدے اٹھانے چاہیے نا. تو اس کا طریقہ پھر یہ ہے کہ بھائی جم خانے جایا کرو، اپنے آپ کو تھوڑی اپنی، میں 4 پوائنٹ بتا رہا تھا. پہلا فائدہ کیا ہوتا ہے اس سے کہ نیند آ جاتی ہے، آپ کو تھکاوٹ ہوتی ہے، آپ سو جاتے ہو، برائیوں کی طرف ذہن نہیں جاتا. دوسرا فائدہ ہوتا ہے آپ نے جتنے انڈے پراٹھے بھوکے وہ تو چھوڑنے کے لیے تیار ہے نہیں، روزے رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، تو جتنے انڈے پراٹھے کھائے ہیں وہ ساری توانائی آپ کی یوٹیلائز ہوتی ہے، تو آپ کی وہ ساری جسم میں لگ جاتی ہے توانائی، غلط چیزوں کی طرف ذہن نہیں جاتا. تیسرا فائدہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ احساس ہونا شروع ہوتا ہے، جب باڈی بلڈنگ کرتا ہے نا آدمی، جسم بڑھتا ہے، جان آتی ہے، تو وہ خود بخود اپنے آپ کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ جو گناہوں کی زندگی میں لگتے ہیں، فحش کاموں میں، ان کی صحت خراب ہو جاتی ہے، صحت برباد ہو جاتی ہے. کیسے نوجوانوں کے چہرے بیچارے
پیلے پیلے سے, نیلے نیلے سے, عجیب, گٹکا کھائے بغیر بھی ایسا لگتا ہے کہ گٹکا کھاتے ہیں. ایسے پتلے پتلے سے قمیض اتارتے ہیں تو پوری چانپیں وہاں پہ, سارے سری پائے سب نظر آ رہا ہے. ایکس رے کرنے کی, ہمارے ایک دوست تھے بہت باریک تھے, بہت ہی دبلے, مجھے کہنے لگے یار ڈاکٹر نے مجھے کہا ایکس رے کرواؤ. میں نے کہا ڈاکٹر کو آپ قمیض اتار کے دکھا دیں. بولے یہیں سے چیک کر لو, سب نظر آ رہے ہیں اندر کا. میں مذاق کرتا تھا ان سے, میں نے کہا آپ کو ایکس رے کی ضرورت نہیں ہے. تو اتنے باریک اور جو ہیں موٹے تازے, ان کی بھی بیماریاں, کسی کو کیا بیماری, ڈپریشن کے تو سارے ہی مریض ہوتے ہیں. تو جم خانے جانے سے جب جان بننا شروع ہوگی, صحت بننا شروع ہوگی, تو انسان کو خود جب شیشے میں دیکھا بولے گا یار جوان آدمی تو ایسا ہوتا ہے, وہ میں پہلے کیسا تھا ویسا تھا. تو وہ اور برائیوں سے بچے گا, ایسے کاموں سے بچے گا جس میں اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا, یعنی مینٹلی بھی وہ اس کام کے لیے تیار ہو جائے گا اپنے آپ کو برائی سے بچانے کے لیے. تو یہ فائدے ہیں. تو یہ جسمانی علاج ہے اپنے آپ کو فحش کاموں سے بچانے کا. اور روحانی, میں نے آپ کو بتایا یہ صرف اتنا کافی نہیں ہے, بلڈر بن جاؤ یہ کافی نہیں ہے. بیل سے بڑا بلڈر کوئی ہے؟ بیل کیسا طاقتور ہوتا ہے, لیکن ہے تو جانور. گدھا کتنا طاقتور ہوتا ہے. تو صرف طاقت نہیں جسم میں پیدا کرنی, ساتھ ساتھ روحانیت بھی پیدا کرنی. روزہ ایک ایسی بہترین چیز ہے. میں نے اس اہل حدیث سے ایک بات یہ بھی کہی, میں نے کہا روزہ رکھنے کا جو نبی نے حکم دیا نا, روزے کا کوئی آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں. روزہ یہ باڈی بلڈنگ والے دونوں کام کر دے گا آپ کے, روحانیت والا بھی اور جسمانیت والا بھی. کیونکہ آپ کوئی بھی کام کرو گے نا, اس سے جسم کی توانائی تو یوٹیلائز ہوگی, روحانی طاقت نہیں آئے گی. گناہ سے بچنے کے لیے, شہوانی گناہ سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کی توانائی بھی جسم کی صحیح کاموں میں استعمال ہو, جسم کمزور ہو, اور روح کو طاقت ملے. روزہ رکھنے سے جسم کمزور ہوتا ہے مگر روح کو طاقت ملتی ہے, کیونکہ روزہ عبادت ہے. تو جو روزے رکھتے ہیں ان کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ دونوں کام ان کے ہو جاتے ہیں. مگر روزے رکھے گا کون, اتنا آج کل مجاہدہ کون کرتا ہے, اور اتنا عرصہ تک رکھے گا کیسے؟ تو اس کے لیے پھر ہم ایک غریبی میں ایک اور چیز لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھائی چلو پتلی گلی بھی ہوتی ہے نا, تو چوڑی گلی سے کام نہیں ہو رہا, جو اصل کام ہے تو پتلی گلی والا کر لو. جم جایا کرو, کھاؤ ٹھیک ہے, خوب کھاؤ, لیکن اپنی توانائی کو یوٹیلائز کر لیجیے. تو اصل بات کی طرف میں آ کے جلدی سے بات کو ختم کرتا ہوں. تو میں یہ کہہ رہا تھا بھائی, اپنے بیوی بچوں کی تربیت کے لیے صرف دعا کافی نہیں ہے, بلکہ اس کے لیے کیا ضروری ہے, ان کا ماحول بدلیں, علاقہ بدلیں. اگر علاقہ بدلنے کی آپ میں طاقت اور قدرت نہیں ہے تو کم از کم ان کو وہ ماحول دیں آپ. صحیح ہے نا, ماحول دیں آپ, علماء کا, صلحاء کا, تبلیغ میں وقت لگائیں, خانقاہوں میں لے کے جائیں ان کو. اس ماحول بدلنے سے انشاءاللہ ان پر اثر ہوگا. آپ کی اپنی نصیحت اور آپ کی اپنی تبلیغ ان پر اتنا اثر نہیں کرے گی, کیونکہ وہ نوح علیہ السلام نہیں اپنی بیوی کو سمجھا سکے, لوط علیہ السلام نہیں سمجھا سکے. ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں, ٹھیک ہے, ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں. تو اس لیے ماحول کا بہت اثر ہوتا ہے. باقی اس واقعے سے ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں, کئی ہفتوں سے یہی چل رہا ہے. تو پھر انشاءاللہ میں اگلے درس میں آگے بیان کروں گا کہ یہ جو لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی جہنم میں گئی اور نوح علیہ السلام کی بیوی پیغمبر کی بیوی ہو کے بھی جہنم میں گئی, اس سے ہمیں اور مزید کیا اسباق ملتے ہیں, یہ انشاءاللہ پھر اگلے درس میں بیان ہوگا. سوال پوچھا ہے, جس کو ہم ایصال ثواب کرتے ہیں کیا اس کو پتہ چلتا ہے کہ کس نے کیا ہے؟ پتہ چل بھی سکتا ہے, نہیں بھی چل سکتا. بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ پتہ چلتا ہے, کیونکہ یہ اللہ کی رحمت ہے. اگر کوئی میرے والد صاحب کو ہم نے خواب میں دیکھا, میرے بھائی نے خواب میں دیکھا, ہم ان کے لیے صدقات و خیرات کرتے تھے, دعا کرتے تھے. تو والد صاحب سے میرے بھائی نے, جنہوں نے خواب میں دیکھا, انہوں نے پوچھا کہ ابا ہم جو, والد صاحب سے کہا کہ ہم جو آپ کو جو صدقات و خیرات کرتے ہیں اور ثواب کام کرتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے؟ خواب کی بات ہے جو نبوت کا 46واں حصہ ہے, غلطی کا بھی امکان ہے اور صحیح بھی ہو سکتا ہے. تو میرے والد صاحب نے کہا کہ تم لوگ جو بھی میرے لیے کرتے ہو مجھے فرشتے پھولوں کی شکل میں لا کے پیش کرتے ہیں کہ آپ کے فلاں نے ہدیہ بھیجا یا فلاں نے ہدیہ بھیجا. میں اپنی دادی کے لیے ہر مہینے 100 روپے صدقہ کیا کرتا تھا, مدرسے میں دے دیا کرتا تھا. اس وقت میں طالب علم تھا, میری جیب خرچی بہت کم ہوتی تھی, لیکن میں 100 روپے, میری دادی کا انتقال ہوا تو بڑی محبت تھی ان کو مجھ سے, اور سب جیسے دادیوں سے ہوتی ہے ہمیں بھی ان سے تھی. تو میں 100 روپے صدقہ کیا کرتا تھا اپنی آمدن میں سے ان کے لیے. تھوڑے دنوں میں نے بند کر دیا صدقہ کہ بھئی اپنے ہی خرچے اتنے ہو رہے ہیں. تو میرے کسی بھائی یا بہن کو خواب میں آئی میری دادی, انہوں نے کہا کہ میرا نام لے کے کہا اس سے کہو کہ میرا تھوڑا خیال رکھے, ٹھیک ہے نا. تو مجھے اندازہ ہوا کہ بھئی یہ میں نے جو بند کیا ہے نا, یہ اس کی وجہ سے انہوں نے ایک تنبیہ ہوئی ہے کہ بھئی یہ اس کو بولو کہ بھئی کچھ تھوڑا سا خیال کرے.
تو یہ اشارے ہیں جن سے ایسا لگتا ہے، کوئی شریعت کی بات نہیں ہے، لیکن ایسا اس سے یہ اللہ سے غالب گمان، اللہ کی رحمت سے اچھی امید رکھی جا سکتی ہے کہ پتہ چل جاتا ہوگا۔ ظاہر ہے جب وہ مردے کو پتہ ہے میرے اعمال میں یہ نیکی نہیں ہے اور غریبی میں آ رہی ہے، تو فرشتوں سے پوچھے گا بھائی یہ تو میں نے کیا نہیں، کہاں سے آ گیا؟ آپ ہوٹل میں جاؤ، کھانا کھاؤ، 20 روپے کا، 40 روپے کی، 50 روپے کی آپ نے پلیٹ منگوائی، وہ آپ کھا کے اب جانے لگے، کولڈ ڈرنک بھی آ گئی، آپ نے حالانکہ کولڈ ڈرنک کے پیسے دیے نہیں ہیں، تو آپ ویٹر سے پوچھتے ہو بھائی یہ کولڈ ڈرنک کس نے دیے؟ وہ کہتا نا یار وہ آپ کا ایک مقتدی، میں واقعہ جیسے سنا رہا ہوں تاکہ مقتدیوں کو تھوڑا سا خیال آئے، تو وہ آپ کا ایک مقتدی تھا، اس نے کہا تھا کہ ان کے سامنے کولڈ ڈرنک رکھ دو، تو ایک جستجو ہوتی ہے نا، جیسے مولوی صاحب کو یار یہ میں تو صرف کھانا کے پیسے دیے، کولڈ ڈرنک تو منگوائی نہیں، تو جیسے ہمیں اس دنیا میں جستجو ہوتی ہے کہ یار میں نے اس کے پیسے دیے نہیں، کولڈ ڈرنک کہاں سے آ گئی، تو بتا دے وہ بندہ دے کر گیا ہے، تو ایسے ہی یہ بھی ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے کہ برزخ میں جو نیکی آپ نے کی نہیں ہے غریبی میں آپ کو مل رہی ہے، وہ ٹھیک ہے اولاد کے نیک ہونے کی وجہ سے دعائیں اولاد کر رہی ہے، وہ آپ کو فائدے پہنچ رہے ہیں، تو یقیناً میت پوچھتی ہوگی فرشتوں سے بھائی یہ کہاں سے آیا، تو فرشتوں کو بتانے میں کیا جا رہا ہے، وہ بتا دیں گے جنرل نالج کے لیے، بھائی آپ کی نالج میں اضافہ ہو جائے، یہ آپ کا فلاں بچہ ہے جس نے آپ کے لیے یہ صدقہ کیا ہے۔ اللہ سے اچھی امید رکھی جا سکتی ہے، کیا کریں میت کے لیے صدقات و خیرات کیا کریں۔ حدیث میں جو ایصال ثواب ہے نا، جس ایصال ثواب کا تذکرہ ہے وہ صدقات و خیرات کا ہے۔ آج کل لوگ تلاوت پہ زور لگاتے ہیں، ابا کے لیے 6 قرآن پڑھ لیے، ٹھیک ہے تلاوت ہو سکتی ہے، لیکن حدیث کو فالو کرنے میں زیادہ فائدہ ہے، وہ بالکل منسوخ ہے، کیونکہ یہ ایصال ثواب علماء کے درمیان اختلافی مسئلہ ہے، لیکن صدقات و خیرات میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ صحیح حدیث ہے۔ ایک صحابیہ نے پوچھا یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، افا اتصدق عنہا، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں کر سکتی ہو، تو یہ بالکل منسوخ ہے، اس لیے صدقات و بکرے وکرے نہ کاٹا کریں، اس سے گناہ ملے گا، بکرے کی بددعائیں ملیں گی میت کو، بولیں گے خود تو گیا ہمیں بھی نہیں جینے دیا اس نے۔ بکرے کاٹنا صرف بقرعید میں اور عقیقے میں عبادت ہے، اس کے علاوہ بکرے وکرے عبادت نہیں ہے۔ ایک صاحب کل میرے پاس آئے، دکان کا افتتاح ہوا ہے، میں کچھ صدقہ کرنا چاہ رہا ہوں، میں نے کہا کر لو، کہہ رہے بکرا دکان میں لے جا کے کاٹوں یا باہر بھی کاٹ سکتا ہوں؟ میں نے کہا اللہ کے بندو، ہم بکروں کی زندگی اور ان کی حیات کے لیے تقریریں کر کر کے تھک گئے اور آپ پھر بکرے گا؟ میں نے کہا دے دو کسی غریب مسکین کو، پیسے پکڑا دو، کچھ کھا لے، راشن لے آئے وہ، تو بکروں کی جان چھوڑ دیں، یہ جاہلانہ حرکت ہے۔ تو ویسے اپنے ابا دادا کے لیے، رشتہ داروں کے لیے پیسے صدقہ کیا کریں، اور پیسوں کا بہترین مصرف ہے دینی مدارس۔ دینی مدارس جو اچھا کوئی مدرسہ ہو جہاں کے محتمم پر آپ کو اعتماد ہو، ورنہ بعض مدارس، سب کی بات نہیں کر رہا بھائی، اس میں محتمم صاحب نے مدرسے کے نام پہ دکان بنائی ہوئی ہوتی بہت اچھی، کچھ یتیم 4-6 بچے ادھار لے کے بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے بیچارے مرے ہوئے مرجھائے ہوئے چہرے کہ جو بھی سیٹ صاحب آتے ہیں ان بچوں کو دیکھ کے خود بخود دل چاہتا ہے کہ 500 روپے ان کو دے دو، وہ پھر محتمم صاحب کی عیاشیوں میں لگتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے یہ حرام خوری کا دھندا بنایا ہوا ہے، تو ہر داڑھی ہر پگڑی اس قابل نہیں ہوتی کہ اس پہ اعتماد کیا جائے، تو اس لیے اعتماد کر کے ذرا دیکھ کے تسلی کر کے مدارس پہ خرچ کریں، یہ صدقہ جاریہ بنیں گے، جتنے علماء پیدا ہوں گے وہ تو قیامت تک پھر سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اور آپ جب یہ صدقات و خیرات کیا کریں اپنے بچوں کی موجودگی میں کیا کریں، تاکہ جب آپ مریں تو آپ کے بچوں کو پھر آپ کا بھی، بولو بھائی، خیال عادت ہو۔ چھپ چھپا کے نہ کیا کریں، اپنے بچے کو کہا کریں بیٹا میرے ابا کا انتقال ہو گیا، تمہارے دادا کا انتقال ہو گیا، دیکھو انہوں نے ہماری ساری زندگی اتنی خدمت کی تھی، تو ہمیں بھی تو چاہیے نا ان کے لیے کچھ نیکی کریں۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے، کافر کے مرتے ہی اللہ کی رحمت کے سارے دروازے بند ہو گئے، نہ اس کے لیے دعا ہو سکتی ہے، سالے ثواب تو بہت دور کی بات۔ مسلمان کتنا ہی گناہگار ہو، مرنے کے بعد بھی اللہ نے اولاد کے لیے رکھا ہوا ہے آپشن کہ بھائی جیسا مرضی گناہگار تھا، اس کے لیے تو توبہ کے دروازے بند ہو گئے، مگر تیرے لیے دعا کے راستے کھلے ہوئے ہیں، اس کے لیے تو دعا کر سکتا ہے، صدقات و خیرات کر سکتا ہے۔ یہ بہت بڑا اللہ نے آپشن رکھا ہے ہمارے لیے، تو کرنا چاہیے اپنی اولاد کے سامنے۔ ایک آخری سوال ہے، یہ جس کو ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، یہ تو ہو گیا نا،